الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والقدرة والكبرياء والصلاة خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وأولانا وأعلانا وأياننا محمد المصطفى وعلى آله المصطفى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء. قال الله تعالى وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے، نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے. بساط عالم کی وسعتوں سے، جہان بالا کی رفعتوں سے، ملک ملک کا درود اترے، بشر بشر کا سلام پہنچے. ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ الصلاۃ والسلام. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ کی حمد و صلاۃ درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین، حسنین کے بابا ابو بکر عمر علی عثمان کے نبی، قائد المرسلین ختم المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ کا کروڑ شکر ہے جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو ماہ صفر المظفر کی ابتدائی جمعۃ المبارک کی بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید سورہ احزاب اللہ پاک فرماتا ہے وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہے. قرآن مجید کی اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر ماہ صفر المظفر کے اندر بعض حضرات بدشگونی ہو جاتے ہیں جن سے اسلام صراحتاً منع کر رہا ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جن اور انس، ویسے تو کم و بیش 18,000 سے بھی زائد اور لا تعداد اللہ کی مخلوقات ہیں. تمام مخلوقات خداوندی میں دو مخلوقات ایسی ہیں، جن ہیں اور دوسرے انسان ہیں، لیکن دونوں مخلوق اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے مصائب و آلام، دشواریاں، رکاوٹیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں، اولاد کی نافرمانیاں، بے جا مقدمہ بازیاں، قرض کے وزن کے نیچے دبتے چلے جانا، فضول خرچیاں، فضول گوئیاں، بدگمانیاں، بد نظریاں، بے حیائیاں، بہت سی تہمات پرستیاں اور بہت سے ایسے کام جو نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے منع فرمائے ہیں. آج میں اور آپ کر جاتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے. آئیے، شریعت نے ہمیں بدگمانی اور بدشگونی سے بچنے کے لیے توکل کا ایک راستہ دیا ہے.
تاکہ آپ توکل کے راستے پر چلتے چلے جائیں تو آپ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مصائب و آلام کو خود بخود دور کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آئے بھی تو وہ مالک کی رضا سمجھتا ہے۔ امام حسین ابن علی کی زندگی دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین کی زندگی دیکھیں۔ ہمیں چاہیے ہم ہر طرح کی تکلیف، مصائب و آلام اور پریشانیوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کا توکل اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوگا، زندگی پرسکون ہوگی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی آپ فرماتے اپنی مجلسوں کو درود و سلام سے تر رکھو۔ پوچھا درود و سلام سے اپنی مجلس کو تر رکھنے کی برکت کیا ہوگی؟ انہوں نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مجلس کی زکوٰۃ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی گھر میں بیٹھے ہیں، وائف بیٹھی ہے، والدہ بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، آپ میٹنگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کہو بچے دعا کرو، دروشی پڑھو، الصلاۃ والسلام، گھر میں دعا پڑھائیں، دروشی پڑھیں اور دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا ہر کام آپ اس سے پہلے دعا فرماتے تھے۔ سفر کے لیے دعا فرما رہے ہیں، کھانے کے لیے دعا کر رہے ہیں، کھانے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اذان کی دعا کر رہے ہیں، مسجد میں آنے کی دعا کر رہے ہیں، مسجد سے جانے کی دعا کر رہے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا کر رہے ہیں، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا کر رہے ہیں۔ بھی دعائیں نہیں ہیں؟ الگ بات ہے ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن دعائیں ہیں۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلنے کی دعا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ فرمایا مجلس کی دعا ہے، اگر کہیں مجلس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو اللہ رسول کو ناپسند ہے، فرمایا دعا کریں، اللہ پاک اس دعا کی برکت سے مجلس کی برکات زائل ہونے سے محفوظ رکھے گا، اور مجلس میں بیٹھنے والوں کی ساری مناجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ بندہ مومن کے لیے ضروری کیا ہے جی؟ توکل علی اللہ۔ توہم پرستی کی ذلت سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ توہم پرستی اور بدشگونی کی تاریخ پرانی ہے، یاد رکھیے گا۔ توہم پرستی کو عرف میں شگون کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شگون کا معنی ہے فال نکالنا۔ شگون کی پھر دو قسمیں ہیں، اچھے شگون، برے شگون۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اچھا شگون یہ ہوتا ہے جس کام کا ارادہ کیا اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو تو اچھی دلیل کے ساتھ اچھی نیت کر لینا، یہ اچھا شگون ہے۔ اسی طرح فرماتے برا شگون بدشگونی کہلاتا ہے، شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہو لیکن شگون میں آیا ہو کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، سو وہ کام چھوڑ دینا، یہ بدشگونی ہے۔ مثلا حکم ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کے گھر میں جانا، اب شگون میں آیا، آگے سے کالی بلی گزر گئی، وہ کہتا میں گھر جا رہا ہوں۔ اگر اس کے شگون میں بد خیال آ گیا کہ بلی کے گزرنے سے اب آگے کوئی مصیبت آئے گی، فرمایا یہ اس کی بد شگونی اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے شگون میں گھر میں خالی کینچی چلائی جائے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں۔ اسی طرح کے اور بہت سے عقائد و نظریات حدیث رسول میں صراحتاً منع نہیں کیا گیا، ہم اپنے ذہن میں عرف عام میں یہ بات مشہور ہے، دکاندار کی دکان پر پہلا گاہک آئے اور وہ کہے یار میں غلطی سے پیسے گھر بھول گیا ہوں، آپ اسے سودا واپس لے کے اپنی دکان میں رکھ دیں اور یہ گمان کریں کہ اگر پہلے گاہک سے پیسے نہ لیے تو پورا دن میرے ساتھ یوں ہی ہوگا، یہ بدشگونی ہے۔ فلاں مہمان میرے گھر میں آئے گا تو مجھے گھر دھونا پڑے گا، فلاں بندہ مجھ سے ملتا ہے تو میری فلاں کام ہمیشہ غلط ہوتا ہے، یہ سب بدشگونی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، کو بد فالی کہا جاتا ہے، اور عربی میں اس کو طائر، تیرن اور تیارتن تین لفظوں سے ذکر کیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے مزاج کو بدشگونی سے بچائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں اسلام میں نیک فال نکالنا جائز ہے،
اور بدفعلی یا بدشگونی لینا یہ حرام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے بدشگونی کے وسوسات، خیالات، توہمات پرستیاں اور یہ تمام چیزیں جو ذہن کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں، بدگمانی پیدا کرتی ہیں، ان کو ذہن سے دور کریں۔ ماہ صفر المظفر کے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت سی توہمات مشہور ہیں۔ اس مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے، آفتوں اور مصیبتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل بھی اس طرح کی بہت سی توہمات اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اہل عرب کا ایک دستور تھا، اہل عرب کیا کرتے، ان کے معاشرے کے اندر بھی توہمات پرستیاں تھیں۔ پرندوں کے ناموں، آوازوں، رنگوں اور ان کے اڑنے کی سمت سے عرب کے جو تھے وہ فال نکالتے تھے، تو مختلف پرندوں کو اڑاتے۔ اب اگر عقاب اڑتا تو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، وہ کہتے جی مصیبت آئے گی۔ کوا اڑے، وہ کہتے جی آپ کی زندگی میں سفر آ رہا ہے، تیاری کر لو۔ ہدہد سے ہدایت کی فال نکالی جاتی۔ اسی طرح پرندہ اگر دائیں طرف اڑتا تو وہ کہتے جی اچھا شگون ہے، اگر بائیں طرف اڑتا تو وہ کہتے جی برا شگون ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر ان جاہلانہ رسم و رواج کو بیان کرتا ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم بانسوں کے ذریعے، فال کے ذریعے قسمت کے حال معلوم کرو، اور یہ سب گناہ کے کام ہیں، سب فسق کے کام ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں فسق کے ان کاموں سے بچیں۔ ماہ صفر المظفر مصیبتوں اور آفتوں کا مہینہ نہیں۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اسی ماہ صفر المظفر کے اندر حضرت مولا کائنات اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مبارک محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مبارک میں فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سفر کے مہینے کو 13 تیزی کا مہینہ کہا، بعض نے منحوس کہا۔ سفر کے مہینے میں لوگوں کا کنسپٹ ہے کاروبار سست پڑ جاتے ہیں، سفر کے دوران ایکسیڈنٹ بڑھ جاتے ہیں، بچیوں کی شادی نہ کی جائے، رخصتی نہ کی جائے، عورتیں بانجھ پن ہو جاتی ہیں، کاروبار نہ شروع کیا جائے، کاروبار میں برکت اٹھ جاتی ہے، لین دین ختم کیا جائے، آفات و بلیات پر لوگوں کے عقائد و نظریات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو، توجہ میری طرف، کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو لوگ فوتگی والے گھر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں جی آنکھ پھڑک رہی ہے، لگتا ہے کوئی مصیبت آ رہی، کچھ نہیں آ رہا، بلی کے رونے کی آواز ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی مصیبت، کوئی بلا آ گئی ہے۔ اذان کے وقت کتی یا کتے کے رونے کی آواز ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ گھر کے قریب بیٹھ کے روتی ہے، اس گھر میں کوئی مصیبت آ رہی ہے۔ مرغا دن کو اذان دے، لوگ کہتے ہیں مرغا دن کو دے رہا ہے، لہذا کوئی آفت، کوئی مصیبت آنے والی مرغا بتا رہا ہے۔ اور میں نے پہلے کہا پہلا گاہک سودا لینے آئے وہ چاہے کوئی غریب ہی ہو، ہمیں نیکی کا موقع ملے، ہم کہتے ہیں بھئی کاروبار، اس کو پیسے کوئی چیز نہ دو، پہلا بندہ بغیر پیسے کے آ رہا پورا دن ایسے ہی ہوگا۔ حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں جانے دیا جاتا، کہتے ہیں بچہ مر جائے گا۔ جوانی میں بیوہ عورت کا نکاح نہیں کرنے دیا جاتا، بیوہ عورت کو بچے اپنی ماں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ سب مشرکانہ ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر اگر بیوہ عورت دوسرا نکاح کرے، بچے اپنی ماں کو ہی آگ لگا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی اور شباب کے عالم میں پہلا نکاح 2 شوہروں کی بیوہ عورت اما سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے ساتھ طے فرمایا۔
کو میرے بزرگوں اسی طرح لوگوں کے عقائد و نظریات سورج گرہن چاند گرہن کے متعلق ہیں. بعض لوگوں کے عقائد و نظریات علم نجوم کے متعلق بھی ایسا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے حکم سے. اللہ چاہے گا مصیبت پہنچے گی. پھر اللہ قرآن میں فرماتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے اس بد اعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے، جو تمہاری زبان نے کیا ہے. کہ بہت سی کوتاہیاں اللہ فرماتا ہے میں درگزر کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بہت سی خطائیں میں معاف کر دیتا ہوں. ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے نہ تمہاری زندگیوں میں اگر وہ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ پر اللہ کے علیم قدیم قدرت کے لوح محفوظ پہ لکھی ہے، اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں وہ موجود ہوتی ہے. اور فرمائے بے شک جو لوح محفوظ پر لکھا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ ہو کر ہی رہتا ہے. تم چاہتے ہو تقدیر پر خیر لکھا جائے، شر سے بچا جائے، توجہ میری طرف، اگر چاہتے ہو تقدیر میں آفات و بلیات سے تمہارا نامہ اعمال صاف ہو جائے، فرمایا اللہ کے حضور دعا کرو، نیک اعمال کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھو اور خفیہ تدبیر سے بچو. بڑے لوگ ہم نے دیکھے دنیا میں نیک، لیکن آخری وقت میں ان کا ایمان سلب کر لیا جاتا. کیوں؟ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. بندے کو رو رو کے مالک کے حضور فریاد کرنی چاہیے. حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا آپ مکے کے صحرائے عرب میں آ کر طواف کعبہ میں مکہ و مدینہ میں روتے ہیں، گریہ و بکا کرتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے اولیاء میزان عمل میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. دعا کرتا ہوں مالک قیامت کے دن سرخروئی عطا فرما. میری اور آپ کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں سچے دل سے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھنے کی، درود و سلام کی مجلسیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم پرستی کی بات کر رہا تھا. آؤ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے جدا کر کے باندھ رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس نے کہا پہلا اونٹ بیمار ہے، اس کو مرض لگی ہے، میں نے اپنے اونٹ کو جدا کر کے باندھا ہے کہیں اس کو بھی بیماری نہ لگ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی ہے؟ وہ خاموش ہوا. پھر محبوب نے فرمایا لا عدوا ولا تیرا ولا حاما ولا سفرا وفر من المجذوب کما تفر من الاسد رواہ الجامع الصحیح البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا عدوا مرض لگنا، کسی چیز کا متعدی ہونا، فرمایا نہیں ہے، نہ ہی فعال، نہ ہی بدفعلی، نہ ہی حامہ اور نہ ہی سفر. اور مجذوب سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو. فرمایا یہ سب بدشگونی کے اعمال ہیں، یہ سب انسان کے عقیدے کے کمزوری کے اعمال ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کسی کو کسی بیماری سے بچانا چاہے، ساری دنیا بھی مل کر اس کو اس آفت میں پھنسانا چاہے نہیں پھنسا سکتی. کیوں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں کل کائنات کے خزانے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو، اپنے مزاج کو بدگونی بدشگونی سے بچائیں اور اپنے عقائد مضبوط کریں. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطیارۃ شرکن، پھر فرمایا الطیارۃ شرکن، پھر فرمایا الطیارۃ شرکن ثلاثن وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بتوکل.
سنن ابی داؤد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ پھر یہ جملہ 3 مرتبہ محبوب نے دہرایا، پھر فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے توکل کے ذریعے اس بدفعلی کو دور فرما دیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے عقائد و نظریات، اپنی سوچ، اپنے خیالات اور ان حدیث پاک کو سمجھیں۔ سیدنا عروہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نے ایک مرتبہ بدفعلی کا ذکر کیا، فرمایا سب سے اچھی چیز نیک فعل ہے، اور فعل مسلمانوں کو کسی مہم سے نہیں روکتی، بس تم میں سے جب کوئی شخص کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو کہے اے اللہ تیرے سوا کوئی اچھائی کو لاحق کرنے والا نہیں، اور تیرے سوا کوئی برائی کو دور کرنے والا نہیں، اور فرمایا گناہوں سے باز رہنے اور نیکیوں کی طاقت اللہ کی بارگاہ سے لینے کے لیے دعا کرو، مدد مانگو۔ آج ہمارا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو گیا ہے، دنیا میں اپنے دوست تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنا دوست کس کو بناتے ہیں؟ جو وفادار ہو، مشکل وقت میں کام آئے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، ادھار مانگے ادھار دے دے، ہماری ہاں میں ہاں ملائے، نہ کرے تو نہ کرے۔ ہمارا ہمسایہ بھی وہی دوست، ہمارا مقتدی بھی وہی دوست، ہمارا ہم زبان، ہم پیالہ، ہم نوالا، جو ہماری باتوں میں بات ملائے، ہماری سوچ اور خیال کے ساتھ اپنا خیال رکھے۔ فرمایا دنیا والوں اللہ کو اپنا دوست بناؤ، توکل کا پیکر بننا چاہتے ہو اللہ کے ساتھ دوستی کرو۔ اللہ فرماتا ہے میری اسماء و صفات پر ذرا غور کرو، فرمایا میں رحمان ہوں، تمہیں دنیا میں کوئی بندہ رحمان ملتا ہے؟ کوئی نہیں۔ فرمایا میں رحیم ہوں، تم مجھ سے زیادہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ میرے پیار کرنے والا کوئی بندہ ہے؟ کوئی نہیں۔ فرمایا میں رحیم ہوں، میرے ساتھ دوستی کرو۔ فرمایا میں عزیز ہوں، عزت دینے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی عزت دینے والا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں، مجھ سے زیادہ سننے والا، دیکھنے والا، شرم و حیا اور مان رکھنے والا کوئی ہے؟ فرماتا ہے میں عزیز ہوں، عزت دینے والا۔ اور اللہ فرماتا ہے جب تو سنتا نہیں تھا، بولتا نہیں تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا، ماں چنوگی میں ڈالے ڈل گیا، ماں دودھ پلائے تو پیے گا، فرمایا میں اس وقت تیرا راکھا رکھا بندے اب تو مجھے چھوڑ گیا، بندے اب تجھے بولنا آیا، تو میری حمد کرنا چھوڑ گیا بندے۔ اللہ اپنے بندے سے بات کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ تیرا سکا باپ، تیرا سکا بھائی، تیرا ایک بد عملی کا عمل دیکھ لے، دوبارہ تجھے بلائے نہیں، گھر سے نکال دے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے 70 سر عیب دیکھ کے پردہ ڈال رکھا ہے، میرے سے دوستی کیوں نہیں کرتا؟ ادھر میں تو توجہ رکھنا ذرا، ہمیں اپنے مالک سے صلح کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر سمیع و بصیر، اور فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میں جب میرے ساتھ تو دوستی کرے گا میں رزاق ہوں، میں وہاں سے رزق دوں گا جیسے چڑیا کو بغیر محنت اور مشقت کے اس کے گھونسلے میں رزق پہنچاتا ہوں۔ بندے میرے ساتھ صلح کر کے تو دیکھ، بدشگونی چھوڑ کے دیکھ، توکل اپنا اللہ کے ساتھ، محبت خدا کا تعلق مضبوط کر کے دیکھ۔ اگر میں صحراؤں کے لیے تیرے لیے سمندر نہ بہا دوں تو کہنا، میرے لیے اپنا دامن پھیلا کے دیکھ، رزق کی فراوانی نہ کر دوں تو کہنا، مجھ پر توکل علی اللہ کا بھروسہ کر کے دیکھ، اگر میں تیرے سارے اعمال کے گناہ مٹا کر تجھے ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی دنیا میں آیا ہے ایسا نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ مسلمانوں کے نا عقیدے کمزور ہیں، ہر طرح کی مملوکیت بادشاہت تنہا رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اللہ قرآن میں پھر خود فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم ختم کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، قرآن میں
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا دار کوئی کسی ایم این اے کونسلر کا کوئی جاننے والا ہو، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی مسائل ہو جائے، وہ کہتا ہے مجھے جانتے ہو، میرا ابو فلاں ہے، میرا دوست فلاں ہے. اللہ فرماتا میرے بندے جب تو میرا یار میرا دوست ہوگا، میرے تعلق والا، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم بغیر کہے خود ہی تیرا معاملہ خود ہی نپٹا دیا کریں گے. ہم تجھے مصیبت آنے ہی نہیں دیں گے. ہم جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے، روئی سے مخمل کا کپڑا کھینچا جاتا ہے، ہم تیری مصیبت کو یوں دور کر دیں گے. توکل ہمیں اللہ پر مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ خود کہتا ہے، فرماتا ہے وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر یقین کامل رکھیے. اپنے تمام بدشگونی بدفعلی جب اللہ کے ساتھ ہوگی تو اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مومنوں کو اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر، احادیث رسول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحتاً اس بات کی دلیل کی. حضرت ابو ہریرہ عمران بن حسین رضی اللہ فرماتے میری امت کے 70,000 لوگ قیامت کے دن بے حساب جنت میں جائیں گے. صحابہ کی مجلس لگی تھی. آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں محبوب کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آخری باتیں آپ کی نظر. یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ محبوب نے فرمایا وہ ہوں گے جو نہ کسی منتر پر، نہ کسی شگون پر، نہ کسی دنیاوی خوف و خراس پر یقین رکھتے ہوں گے، بلکہ وہ صرف توکل علی اللہ، اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرتے ہوں گے. فرماتے اتنی بات کی حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے مجلس میں. کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، محبوبہ سونے آپ، میرا عقیدہ و ایمان فقط اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہے. فرمایا اتنی بات کی تو فرمایا میرا عقیدہ ایسا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عکاشہ بے شک تو نہیں 70,000 میں سے ہے. فرمایا اتنی بات کی کون صحابی کھڑا ہو گیا. جیسے کھڑا ہوا تو وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عقیدہ بھی عکاشہ والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا ہے. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنا توکل مضبوط کرو، جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے وہ تمہیں رزق دیتا ہے. جب توکل مضبوط ہوگا تو ہم پرستی دور ہو جائے گی. توکل مضبوط ہوگا راحت و اطمینان و سکون زندگی میں آئے گا. توکل مضبوط ہوگا انسان نا امیدی، نا شکری، نا امیدی سے دور ہوگا اور حصول برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور شیطان بے بس ہو جائے گا. یہ سارے کام شیطان کے ہیں. اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور اسی لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے اچھے عمل کیے، نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، ہم انہیں ان قریب نوازیں گے، من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار، ہم جنت کے ایسے بالا خانے عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا. نعم اجر العاملین، فرمایا ہم بہترین اجر دیتے ہیں ایسے اچھے عمل کرنے والے کو. اور الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کیا، اپنے رب پر بھروسہ کیا، ہم دنیا و آخرت میں انہیں کامیاب کر دیں گے. اللہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ماہ سفر مظفر کی بدشگونی بدفعلی سے ہمیں بچنے کی توفیق دے. اگر کوئی بندہ کہ سفر کے مہینے میں آفت آ رہی جی چنے لے آؤ، سفید رنگ کے چنے لاؤ، ان پر پڑھائی کر کے دو جی مصیبت ٹل جائے گی. جو سفید چنے دینے وہی پیسے اللہ کے غریبوں کے لیے مستحقین کے اندر صدقہ کر دو، وہی نیکی کرو، جاکت کا صحن صاف کرو، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، مسجدوں کو صفائی کرو. بلکہ جس کا دل میل نہ دھلتی ہو وسوسے، وہ مسجد میں آ کے جھاڑو مارے. ہم سمجھتے ہیں مسجد میں جھاڑو مارنا مؤذن کا کام ہے، نائب امام کا کام ہے یا کسی اور بندے کا. نہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، منت مانو، منت مان کے مسجد میں صفائی کرو، 7 دن کرو صدقہ محمد و آل محمد و اصحاب محمد کا، اللہ ساری مشکلیں دور فرما دے گا. منت مان کر مسجد کے اندر وضو خانے صاف کرو. یہ تم اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہو.
تو دنیا داری کے مہمانوں سے وفا کا حق ادا کر رہا ہے. فرمایا اللہ کے مہمان سے خدمت کار دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.